السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لوگ یہ جانیں گے کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، قربانی کسے کرنا چاہیے اور کسے نہیں کرنا چاہیے، ہم کیسے پتہ کریں کیا ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ آئیے جانتے ہیں مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب نے اسے بہت اچھے سے بتایا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا عمل یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ قربانی کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو قربانی کرنے کے عمل سے زیادہ کوئی اور عمل پسند نہیں ہے۔ جتنا اللہ قربانی کے دنوں میں قربانی کے عمل کو پسند فرماتا ہے، کسی اور عمل کو اتنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو قربانی کا عمل بہت پسند ہے۔ آپ اندازہ کریے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی قربانی کو نہیں چھوڑا، بلکہ ایک مرتبہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی، جس میں سے 63 اونٹوں کو حضور نے خود قربان کیا اپنے ہاتھوں سے، اور باقی کے اونٹوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قربان کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جو شخص قربانی کر سکتا ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو وہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ قربانی کا عمل کتنا محبوب ہے، کتنا پسندیدہ ہے، اسی لیے قربانی ضرور کیجئے۔ میں تو یوں کہتا ہوں کہ جیسے کہ آج کل 3-3.5 ہزار میں بڑے جانور میں ایک حصہ آ جاتا ہے، 4,000 میں آ جاتا ہوگا جہاں بہت مہنگائی ہے، 5,000 میں آ جاتا ہوگا۔ تو اگر کوئی چھوٹا ایک جانور خریدنا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے تو قربانی کے بڑے جانور میں ایک حصہ لے لو۔ اگر آپ کے لیے ایک حصہ لینا کوئی مشکل نہیں ہے تو حصہ ضرور لو، چاہیں آپ صاحب نصاب نہ ہو تو 2,500-3 ہزار روپے کیا مشکل ہے ہمارے لیے۔ مہینے کا ریچارج 200-250 روپے کا ہوتا ہے، 30-25 ہزار والے تو ہم موبائل چلاتے ہیں، مہینے کا خرچہ ہمارا کتنا زیادہ ہے ایکسٹرا چیزوں پر۔ تو اگر وہ ہماری ایکسٹرا چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو ہم تھوڑا سا سمیٹ لیں گے تو ہم قربانی کے جانور میں حصہ لے سکتے ہیں، تو ضرور لیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے گا۔ اور قربانی خاص طور پر کیجئے، اہتمام سے کیجئے اور اخلاص کے ساتھ کیجئے۔ ہوتا کیا ہے کہ صاحب گھر میں 5 بھائی ہیں تو اس سال جو ہے نا بڑا بھائی قربانی کرے گا، پھر اگلی سال چھوٹا بھائی کرے گا، پھر ایک سال ابا کے نام سے ہوگی۔ تو خوب اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جس طرح سے نماز فرض ہے نا، جو بھی مسلمان بالغ ہے اس پر نماز فرض ہے، نماز ایک عبادت ہے، اسی طرح سے قربانی بھی عبادت ہے۔ جس کے اوپر قربانی واجب ہوگی اس کو ہر حال میں، ہر سال جس کے اوپر بھی واجب ہو رہی ہے اس کو قربانی ادا کرنا ضروری ہے۔ ایسے تو نہیں ہو سکتا نا کہ آج ابا بولیں کہ چلو بیٹا نماز تم مت پڑھنے جاؤ، میں تمہارے بدلے کی نماز پڑھ کے آ جاؤں گا۔ ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیٹا کہے ابا جی آپ آرام کیجئے آج کی نمازیں آپ کے بدلے کی میں پڑھ لوں گا۔ نہیں ہوگا ایسا، کیونکہ نماز ہر ایک پر الگ الگ فرض ہے، ابا پر الگ فرض ہے، اماں پر الگ فرض ہے، بیٹے پر الگ فرض ہے۔ تو ایسے ہی قربانی ہر اس شخص پر جو صاحب نصاب ہوتا ہے قربانی کے دنوں میں، اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اب جس کے اوپر بھی واجب ہے اس کو قربانی کرنی ہے۔ ابا کے اوپر واجب ہے ابا کریں گے یا اپنی طرف سے کروائیں گے، امی کے اوپر واجب ہے تو امی اپنی طرف سے کروائیں گی، امی کریں گی۔ گھر میں 5 لوگ ہیں اور پانچوں کے پانچوں اتنی حیثیت کے مالک ہیں کہ وہ قربانی کر سکتے ہیں، تو پانچوں کو اپنی طرف سے قربانی کرنا پڑے گی۔ ایک قربانی کی سب کی طرف سے کافی نہیں ہوگی۔ اب قربانی کس پر واجب ہوتی ہے تو بہت موٹا موٹا آسان لفظوں میں اتنا سمجھ لو، 52.5 تولہ چاندی جتنے روپے میں آتا ہے، میرے خیال میں 1 لاکھ روپے کی 1 کلو چاندی آ رہی ہے، شاید ایسا ہی ہے، مجھے بہت زیادہ چاندی اور سونے کے ریٹ نہیں پتا۔ تو 52.5 تولہ چاندی جو ہے نا، 1 تولے میں شاید 10-11 گرام ہوتے ہیں، تو ایسے آپ مانیے تقریباً 52.5 تولہ چاندی جو ہے نا وہ 50,000 کے قریب آ رہی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس قرضہ ورضہ مائنس کرنے کے بعد، آپ قرضہ ورضہ جتنے بھی روپے آپ کو دوسروں کو دینا ہے وہ سب مائنس کر دیجئے آپ، اور سب مائنس کرنے کے بعد یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ ہے، چاہے وہ بینک میں ہو کیش کی شکل میں، سونے کی شکل میں، چاندی کی شکل میں، یا آپ کسی چیز کا بزنس کرتے ہیں
تو سب ملا کے دیکھیے کہ آپ کے پاس اتنا اماؤنٹ ہے کہ جس سے آپ 52.5 تولہ چاندی جتنے روپے میں آتا ہے آپ کے علاقے میں اتنا روپے آپ کے پاس ہے. اگر آپ کے پاس اتنا روپیہ ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے. یعنی اگر آپ کے پاس 50,000 روپے کی چیزیں ہیں، اور چیزوں میں کیا جوڑنا ہے؟ سونا، چاندی، کیش، چاہے وہ بینک میں ہو چاہے آپ کے پاس ہو، اور بزنس کا سامان. تو اگر آپ کے پاس 50,000 روپے تقریباً ہے تو آپ کو قربانی کرنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بکرا خریدو 10-15 ہزار کا، نہیں ہے حیثیت یا حساب کتاب نہیں ہے تو بڑے جانور میں حصہ لو، لیکن قربانی بہرحال آپ کو کرنا پڑے گی. قربانی کرنے سے خیر و برکت آتی ہے، قربانی کرنے سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں. قربانی ایک ایسا عمل ہے جو اللہ کو بہت پسند ہے. یہ مال و دولت کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے. بھئی اللہ چاہے تو رزق کے دروازے آپ پر بند کر دے تو کتنی ہاتھ پیر پھینکتے رہنا، رزق نہیں ملے گا آپ کو، پیسہ نہیں ملے گا آپ کو. یہ پیسہ اللہ ہی کا تو دیا ہوا ہے، تو اللہ کے لیے خرچ کرو نا، غریبوں میں گوشت تقسیم کرو. اسی لیے قربانی اہتمام سے کرو. اب بیوی کے اوپر اگر قربانی واجب ہو رہی ہے تو شوہر سے کہو کہ بھئی میں صاحب نصاب ہوں، میرا اتنا زیور رکھا ہوا ہے، قربانی میری طرف سے کر دو. شوہر پھر بیوی کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے. اسی لیے ایسے کام نہیں چلے گا کہ آج اس سال اس نے کر دی اس نے کر دی. جس کے اوپر واجب ہے قربانی اس کو تو ہر حال میں کرنا ہی کرنا ہے. پھر دوسری تیسری قربانی آپ جس کی چاہے اس کی طرف سے کرو. ماشاءاللہ مفتی صاحب نے بہت اچھے سے بتایا ہے. مجھے امید ہے یہ کلپ آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کلپ کو شیئر کریے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.